السلام علیکم دوستو، آپ کا اس چینل پر خوش آمدید۔ میں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ ایڈوکیٹ عرفان صدیقی، ٹیکس ایڈوائزر۔ آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے کہ کتنے پیسے آپ کو بینک میں رکھنے ہیں اور کتنے پیسے بینک میں نہیں رکھنے، کتنے پیسوں کی خبر ایف بی آر کو جانی ہے، کس فرد کی خبر جانی ہے، کس فرد کی خبر نہیں جانی۔ آج کی نشست میں ہم اسی موضوع کو زیر بحث لائیں گے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو آپ سے درخواست ہے ہماری اس کاوش کو، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ضرور شیئر کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا۔ اگر اس حوالے سے جو آج ہم موضوع زیر بحث لائیں گے کوئی بھی آپ کا کویسچن ہو تو ضرور کمنٹس باکس میں لکھیے گا، ہماری کوشش ہوگی کہ جلد از جلد اس کا جواب لکھ دیں آپ کو۔ تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 سیکشن 165A، اس کے تحت بینک جو ہیں وہ ایف بی آر کو رپورٹنگ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اگر پہلے یہ میں یہاں پر ایک اور بات کی وضاحت کرتے چلوں کہ اگر آپ میں 165A سیکشن پڑھنا ہے، جو کہ ضرور پڑھنا چاہیے آپ کو تاکہ آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہوں ہوں میں لکھا ہوا کیا ہے، تو آپ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 مطلب ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو صرف 165A ہی پڑھنا ہے تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں سیکشن 165 انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 ہم نے لکھ دی ہے، آپ وہاں سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو سیکشن 165A کے تحت سب سے پہلے بینک کی ذمہ داری ہے، ایف بی آر نے جو اس کی ذمہ داری لگائی ہے کہ آپ نے اگر کوئی شخص 50,000 روپے ایک دن میں اے ٹی ایم سے یا چیک سے بھی کیش وڈرا کرواتا ہے تو آپ نے جو ٹیکس اس سے ڈیڈکٹ کیا وہ ایف بی آر کو رپورٹ کریں۔ ہم یہیں پر ایک چیز کی وضاحت کریے آپ کہ کس شخص سے ٹیکس کی ڈیڈکشن ہوگی۔ جی بالکل ٹھیک آپ نے کہا، نان فائلر سے۔ نان فائلر کا ہی ٹیکس کی ڈیڈکشن ہوتی ہے، جو فائلر ہوتے ہیں ان کی ڈیڈکشن کیش وڈرال پہ نہیں ہوتی، خواہ وہ کتنے ہی پیسے نکال لیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ خبر کس کی جائے گی؟ نان فائلر کی۔ اسی طرح اگر ایک شخص یا ایک فرد نے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 سیکشن 165A کے تحت ایک ماہ میں 10 لاکھ روپے مطلب 1 ملین کسی بھی طریقے سے نکالا، ایک مہینے میں ٹوٹل اس کا اماؤنٹ نکالا، تو اس کی خبر بھی ایف بی آر کو جائے گی۔ اگر کوئی شخص، اسی 165A میں لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک ماہ میں 10 ملین مطلب 1 کروڑ روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ ہوتا ہے تو بھی اس کی خبر ایف بی آر کو بھیجنی ہے بینک نے۔ اسی طرح تیسری بات ہو گئی۔ چوتھی بات، اگر کوئی کریڈٹ کارڈ استعمال کر رہا ہے تو اس کا بل 2 لاکھ روپے سے ایکسیڈ ہو جاتا ہے ایک ماہ میں، تو اس کی خبر بھی ایف بی آر کو جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ کے اکاؤنٹ میں، اگر آپ نے سیونگ اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے تو وہاں سے جو پروفٹ لیتے ہیں آپ، تو اس کی خبر بھی، جو ٹیکس کی ڈیڈکشن ہوئی ہے اور جو آپ کی اماؤنٹ پڑی ہے اس کی خبر بھی آپ نے ایف بی آر کو بینک نے دینی ہی دینی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بزنس اکاؤنٹ نیا اوپن ہوا ہے یا اس کو ری ڈیزگنیٹڈ کیا گیا ہے، تو مطلب پہلے وہ میں اس کو آپریٹ کر رہا تھا، اب میں نہیں کروں گا تو میرا فادر کریں گے یا میری وائف کرے گی یا والدہ، کوئی بھی مطلب کوئی اور بندہ یا اور بزنس پارٹنر وہ اس کو آپریٹ کرے گا، تو اس کی خبر بھی ایف بی آر کو بھیجنی ہے۔ یہ بینک کی لائبلٹی میں شامل ہے۔ اچھا، اب یہاں پر اگر ایک کویشچن ہے کہ بھی بینک ہماری خبر کیوں دے، یہ تو ہماری پرائیویسی ہے، بینک کو کس نے اختیار دیا ہے؟ تو اسی سیکشن 165A میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ کلاس 3 میں کہ بینک کے خلاف آپ کوئی مقدمہ بھی، کوئی سول، کوئی فوجداری، کسی بھی قسم کا آپ مقدمہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اسی سیکشن کی کلاس 4 میں سیکشن 216 کا حوالہ دیتے ہوئے ایف بی آر نے یہ بھی کہا ہے کہ اس انفارمیشن کو صیغہ اعراض میں رکھا جائے گا، کانفیڈینشیل رکھا جائے گا، صرف ٹیکس پرپز کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ دیکھیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ نان فائلر کے لیے ہی نظر آ رہی ہیں۔ اب ایک شخص ہے فائلر ہے، اب یہاں پر کہ وہ فائلر ہوتے ہوئے بھی کتنے پیسے رکھے،
دیکھیے آپ جب ٹیکس ریٹرن جمع کرواتے ہیں آپ نے لکھا کہ کیش ان ہینڈ میرے پاس جو ہے 1 کروڑ روپے ہے. اب آپ نے ڈپازٹ کروا دیا 2 کروڑ روپیہ, مطلب 10 ملین تھا آپ نے کروا دیا 20 ملین. تو یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ مطلب آپ کے پاس پیسے کہاں ہیں, تب بھی آپ کے لیے خطرناک ہے. لیکن اگر آپ کے کیش میں پڑا ہے 40 ملین تو اور آپ نے 20 ملین جمع کروا دیا اور پھر نکلوا بھی دیا تو خبر جاتی نہیں رہے تو اب بھی کوئی ایشو نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ کے پیسے آپ آلریڈی ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ یہ میرے پاس پیسے ہیں, یہ میرے پاس کیش کی صورت میں ہے. اب میں نے اس کو بینک میں رکھ دیا ہے اور بینک سے میں نے منافع لے لیا ہے تو وہ آپ کی انکم بن گئی. مطلب جو بھی وہ ہم پچھلی ویڈیوز میں آلریڈی ڈسکس کرتے رہے ہیں. آج کے دن صرف ہم یہی بات زیر بات لانی تھی کہ بینک میں, کیونکہ یہ بہت سارے سوالات آئے, بہت سارے کویشچن آئے کہ جی بینک میں ہم کتنے پیسے رکھیں, بینک کی خبر FBR کو کیوں جا رہی ہے, کس قانون کے تحت جا رہی ہے. تو آج کی ویڈیو میں ہم نے صرف یہی ڈسکس کرنا تھا. اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی ریلیونٹ کویشچن ہو تو ضرور کیجئے گا تاکہ ہم بھی سیکھیں, ہم بھی آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں. آپ نے ہمیں وقت دیا, آپ نے اپنے لیے وقت نکالا, آپ کا بہت شکریہ. اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں. ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور لائک کر دیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. بہت شکریہ. اللہ نگہبان.